TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ آپا سے اماں کہا کرتی تھیں کہ خیام سے بات نہ کیا کرو، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ حالانکہ وہ ہمارے ابا کے کزن کا بیٹا تھا، آپا سے اس کا کیا دلی تعلق تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے 12-13 برس عمر میں بڑی تھی۔ مجھ کو ان کی باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ اس کا گھر میں آنا جانا اور آپا کا اس سے بات چیت کرنا میری ماں کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دن دیکھا ماں میری بہن کو بری طرح پیٹ رہی ہے۔ اس کے بعد آپا بہت بیمار پڑ گئیں۔ انہی دنوں ابا کا بھی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اماں کو دورہ غم لگا، وہ بہت پریشان تھیں۔ شوہر کی موت کا دکھ ایک طرف رکھا، انہوں نے بیٹی کے مسئلے کا حل نکال لیا۔ ابھی ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ انہوں نے ایک ہمدرد سہیلی کے توسط سے رشتہ تلاش کر لیا اور آپا کی جھٹ پٹ شادی کر دی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ قیام کا ہمارے گھر آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ جب ابا فوت ہوئے اس وقت ماں کی عمر 33 سال اور میں مشکل سے 4 سال کی تھی۔ دنیا میں میرا ماں کے سوا کوئی نہ رہا تھا، یا پھر آپا تھی جو مجھے پیار کرتی تھی۔ یہ وقت ہم پر کڑا تھا، مجھے پڑوسن کے پاس چھوڑ کر خود نوکری کو جایا کرتی تھی۔ ایک روز ڈیوٹی کر کے اسپتال سے گھر آ رہی تھی کہ وین نے ٹکر مار دی اور ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ آپا کو اطلاع ملی تو وہ فوراً آئی اور مجھ روتی کو گلے سے لگایا۔ میں 7 برس کی تھی۔ ماں کی تدفین کے بعد وہ اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ آپا کے شوہر نفیس بھائی در حقیقت بے حد نفیس شخص تھے، بہت اچھے، باوفا اور محبت کرنے والے تھے، مگر آپا ان سے مخلص نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کی اداکاری کرتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس بات کا ادراک ہوا، تب سخت صدمہ ہوا، دل بجھ سا گیا، لیکن بے بس تھی، بہن کو کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ مجھے آپا سے محبت تھی، مگر جب ان کے گھر رہ کر ان کو اسی پرانے کھیل میں الجھا ہوا پایا تو اپنی بہن سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ نفیس بھائی صبح دکان پر چلے جاتے اور رات گیا لوٹتے۔ آپا ان کے پیچھے ماضی کا وہی الجھا ناٹک کھیلا کرتی جو بچوں کو اور مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ بچے نہ سمجھتے، مگر مجھ کو عقل آ چکی تھی۔ اب جہاں میرا دم گھٹنے لگا، مگر جاتی کہاں، رہنا تو یہیں تھا۔ خیام آپا سے ملنے ہفتے میں ایک بار ضرور آتا تھا۔ جب نفیس بھائی موجود نہ ہوتے تب آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا اور آپ اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگتی۔ وہ اس کی خاطر ہم سب کو بری طرح نظر انداز کر دیتی، بچوں کو ڈانٹتی پیٹتی۔ بالآخر آپا کی اس روش نے بچوں کو ماں سے بیگانہ کر دیا۔ کئی دفعہ خیام کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی جھڑکا کہ میں رونے لگی۔ ایک روز جرأت کر کے کہہ دیا کہ آپا تم باز آ جاؤ، کیوں خیام بھائی کو گھر آنے دیتی ہو، جبکہ اماں روکا کرتی تھیں، اور نفیس بھائی بھی آپ کے کسی مرد رشتہ دار کا گھر آنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ بولی کیوں پسند نہیں کریں گے، کیا رشتہ دار گھر ملنے نہیں آ سکتے؟ اب میں اچھا برا سمجھنے لگی ہوں آپا، اگر باز نہ آؤ گی تو نفیس بھائی کو بتا دوں گی کہ ہمارا کزن آپ کے گھر آتا ہے، لیکن آپ سے ملے بغیر چلا جاتا ہے۔ ان کو اس قدر غصہ آیا کہ پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ان کی مار نے میرے دل میں آگ سی بھڑکا دی۔ میں دراصل یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ نفیس بھائی کو دکھ ہو یا ان کو اعتراض ہو اور آپا کا بسا بسایا گھر برباد ہو جائے، مگر میری بہن کو اس خسارے کا اندازہ تھا اور نہ احساس۔ اتفاق کی بات ہے کہ خیام بھی اسی وقت آ گیا۔ پوچھا کہ نرمین کیوں رو رہی ہے؟ آپا نے بات بنائی، بولی نہ سمجھ ہے، میں اس کی وجہ سے تمہاری خاطرداری کرتی ہوں اور یہ نادان سمجھتی نہیں، گویا کہ وہ خیام کو چوکنا کر کے 1 سے 2 شکار کر رہی تھی، مگر اس کم ظرف نے اور الٹا مطلب لیا۔ اب اس کی یہ جرأت ہوگی کہ جو ہی آپا کچن میں اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہوتی، وہ مجھے گھورنے لگتا، بہانے سے بلاتا، کبھی پانی لانے کا کہتا تو کبھی کچھ اور۔ ایک روز خیام نے مجھے بلا کر کہا ٹیشو پیپر کا ڈبہ تو لانا۔ میں آپا کے کمرے سے ڈبہ لے آئی اور میز پر رکھ دیا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھچورا مذاق شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ اب میں اس کے سامنے جانے سے کترانے لگی۔ جب آتا چھپ جاتی، آپا ادھر ادھر ہوتی، وہ مجھ کو تلاش کرنے لگتا اور مذاق شروع کر دیتا۔ ایک دن جل کر کہہ دیا خیام بھائی یہ مذاق آپ کو مہنگا پڑے گا، مجھے بھی آپا جیسی سمجھ لیا ہے۔ اس پر بے حیائی سے بولا وہ الگ ہے، مگر تمہاری تو کیا بات ہے۔ اس روز میں نے سوچا کہ اماں صحیح اس کو ناپسند کرتی تھیں، دکھ سے رونے لگی۔ وہ کھا پی کر چلا گیا۔ آپا کو میرا خیال آیا، کمرے میں آئیں، کہنے لگیں کدھر گم ہو، چلو آؤ شامی کباب کھا لو۔ یہ مہمان ہے یا ہماری عزت کا دشمن؟
آخر آپ اس کو گھر آنے سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ روز تو نہیں آتا، روز آئی یا ہفتہ بعد۔ آپ اس کو دولہا بھائی سے کیوں نہیں ملواتی؟ میں جانوں اور میرا شوہر جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ میں اور زیادہ رونے لگی۔ میری نظروں کے سامنے اپنے نیک چلن اور مہربان بہنوئی کا چہرہ آ گیا، جو مجھے اپنی اولاد جیسا چاہتے تھے۔ اپنے دکھ کے علاوہ ان کا دکھ تھا۔ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا ہے۔ آپ نے نہ روکا تو قسم کھاتی ہوں کہ نفیس بھائی کو بتا دوں گی۔ بتا دو، جو کرنا ہے کر لو، میری جوتی کی نوک پر۔ انہوں نے اپنی جوتی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خیام کو آنے سے منع نہیں کیا تو تم اس پر الزام ڈال رہی ہو، میرے ہی گھر میں رہ کر مجھے دھمکا رہی ہو۔ آنے دو نفیس کو، میں خود اس سے تمہاری شکایت کروں گی۔ آپا کی دھمکی سے میں ڈر گئی۔ ان کی تو چالیں بھی شاطروں والی تھیں۔ روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ رات 8 بجے نفیس بھائی آئے، دسترخوان پر سب بیٹھ گئے۔ تب مجھے آواز دی، نرمین بیٹا کدھر ہو؟ آؤ کھانا کھا لو۔ مجھ کو اور زیادہ رونا آنے لگا۔ اپنے کمرے سے اٹھ کر نہ گئی تو وہ خود آ گئے۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم بلانے پر بھی نہیں آ رہی ہو۔ آنسو بھل بھل میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آپا اسی وقت آ پہنچی اور بولی، اس کے رشتے کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ اسی سلسلے میں خیام بھائی کو بلوایا تھا، میرے چچا زاد ہیں۔ یہ اسی وجہ سے روئی جا رہی ہے، کسی دن تو بیانہ ہے نا اسے۔ اب میری برداشت کی حد ہو گئی۔ میں نے کہہ دیا، نفیس بھائی یہ غلط کہہ رہی ہیں، خیام بھائی پہلی بار نہیں آئے، کئی بار آ چکے ہیں۔ رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ وہ مجھ سے غلط مذاق کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ مجھ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ آپا سے شکایت کرتی ہوں، الٹا مجھ کو ڈانٹ دیتی ہیں۔ آپا کا رنگ اڑ گیا۔ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ جو بھی ہو میں ان کے شوہر کو کسی بات سے آگاہ نہیں کروں گی۔ یہ غلط کہہ رہی ہے، وہ بولی۔ نفیس بھائی نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا جو اس وقت 6 سال کی تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ہمارے گھر آتا ہے؟ جی پاپا، وہ تو بہت آتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے۔ مما ان کو خوب کھانے کھلاتی ہیں اور ہم کو کہتی ہیں کہ تم مت کھاؤ، یہ مہمان کا کھانا ہے۔ میرے شوہر کے بیچ پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور خوب سیر و تفریح بھی کراتے۔ اب سوچتی کہ بہن پھر بہن ہوتی ہے، میں ہی ناگن نکلی کہ اپنی نادانی سے بہن کی خوشیوں کو ڈس لیا۔ شاید آپا کو بھی کسی سے اتنی ہی محبت ہوگی، دل پر کسی کا کیا اختیار۔ محبت کے معنی تو اب میری سمجھ میں آئے تھے۔ چند منٹ میں خالد کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو تڑپ جاتی تھی۔ آپا سے شرمندہ رہنے لگی، خود کو ان کی خوشیوں کا قاتل جانتی تھی۔ جس کو میں نے اجاڑا تھا، اسی بہن نے ایک مالی کی طرح میری خوشیوں کا باغ لگا دیا اور میری شادی خالد جیسے روبرو اور خوشحال آدمی سے ہو گئی۔ میں ملکہ بن کر اپنے گھر پر راج کرنے لگی کہ دنیا حیران تھی۔ اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا۔ ادھر آپا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ خیام بھی نفیس بھائی کی خودکشی کے بعد سے ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ آیا۔ ایک روز آپا کے گھر گئی، وہ لوٹی لوٹی سی اداس بیٹھی تھی۔ اصرار کر کے ساتھ لے آئی۔ خالد نے کہا، آپا اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں نے بھی ان کے قدم چھو لیے کہ آپ میری بہن نہیں ماں ہیں، آپ اکیلی بچوں کے ساتھ نہ رہیں، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ وہ مان گئیں۔ ایک روز مجھ سے کہا، نرمین میں نے تیرا ایسا رشتہ اسی لیے ڈھونڈا تھا کہ بالآخر تم لوگ ہی میرا ساتھ دو گے۔ میں نے کہا، آپا آپ نے میری زندگی بنا دی، میں کیوں نہ آپ کا ساتھ دوں گی، مجھے تو عمر بھر آپ کی ضرورت رہے گی۔ ان کو ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی بجھی بجھی رہتی تھی، خاص طور پر جب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھتی، کھو سی جاتی، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ تب مجھے یہ محسوس ہوتا کہ جیسے ان کو ہماری خوشیوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اکثر ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی کہ کبھی میرے دامن میں بھی خوشیاں تھیں مگر اب نہیں رہیں۔ جن دنوں میرے ہاں چوتھے بچے کی آمد ہوئی، گھر سنبھالنے کو کسی اچھی مددگار کی ضرورت پڑ گئی۔ جانے آپا کہاں سے ایک یتیم لڑکی کو لے آئیں۔ بولی، اس بیچاری کا کوئی آسرا نہیں ہے، اس کو رکھ لو، یہ پنڈی میں دادی کے پاس رہتی تھی۔ لڑکی اچھی تھی، غربت کی ستائی تھی، بوڑھی دادی نے پالا تھا اور چند ماہ قبل وہ بھی وفات پا گئی تھی۔ باپ مر چکا تھا اور ماں نے اور شادی کر لی تھی۔ زرغونہ کی معصوم سی صورت پر محرومیوں کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ اگرچہ صورت اچھی تھی مگر حالات سے بد شکل نظر آنے لگی۔ اچھا کھانے پینے سے چند دنوں میں ہی رنگ و روپ آ گیا اور اس نے صورت نکال لی۔
میری حالت دیکھ کر خالد نے اپنی خالہ کو بلوا لیا تھا۔ وہ گھر کے نظام کو درست کرنے میں معاونت کرنے لگیں اور زرغونہ بہت خوش اسلوبی سے میرے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ انہیں دنوں اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں تو بچوں نے سیر کی ضد کی۔ آپا نے مشورہ دیا کہ ان کو باپ کے ساتھ چند روز کے لیے بھیج دو، تم ذرا آرام کر لو گی۔ اگر آپ ساتھ جائیں گی تو ہی بھیجوں گی، میرے پاس خالہ موجود ہیں، میری فکر نہ کریں۔ وہ بولی تو پھر زرغونہ کو بھی ساتھ بھیجو، وہ بچوں کو سنبھالنے میں معاونت کرے گی۔ میں سفر کرنے کے لائق نہ تھی، لہٰذا بچوں کی خوشی کی خاطر خالد آپا اور ان کے بچوں کو بھی ہمراہ لے گئے اور وہ زرغونہ کو ساتھ لے گئیں۔ ہم لاہور میں تھے اور یہ سب 3 روز کے لیے مری چلے گئے۔ یہاں سے میری خوشیوں کی کشتی ڈاواڈول ہو گئی۔ آپا اپنی کسی سہیلی کے پاس ٹھہر گئیں۔ خالد سے کہا اب بچوں کے ہمراہ سیر کر آئیے، زرغونہ ساتھ ہے، وہ بچے سنبھال لے گی۔ زرغونہ 18 برس کی تھی۔ آپا نے اس کو بہت خوبصورت جوڑے پہننے کو دے دیے۔ یہ روز چند دن کے لیے گیا اور 15 روز مری میں ٹھہرے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آپا ہمراہ ہیں مگر وہ نہیں تھی۔ یہ بات بعد میں مجھے بچوں سے معلوم ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ زرغونہ کی ایک رشتہ دار عورت نے ٹھہرا لیا تھا۔ یہ لوگ سیر سے واپس آئے۔ میں نے اپنے شوہر کی نظروں کو بدلا بدلا پایا۔ بچوں کو قریدا تو وہ کچھ نہ بتا پائے، مگر آپا کی بیٹی نے جو بتایا وہ میرے دل پر بجلی گرانے کو کافی تھا۔ نہ جانے وہاں کیا گزری کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں ایک بیکار سی شے ہو کر رہ گئی۔ اب وہ بار بار پنڈی کے چکر لگا رہے تھے۔ زرغونہ کو پنڈی واپس بھجوا دیا تھا اور میں ان کو روک نہ سکتی تھی۔ جب وہاں سے لوٹتے سیدھے منہ بات نہ کرتے۔ میں آپا سے کہتی آپ معلوم کریں یہ کیوں بار بار پنڈی جاتے ہیں۔ آپا نے جواب دیا وہاں تمہارے میاں کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان سے ملنے کو جاتے ہوں گے۔ بھانجی نے جو باتیں بتائی تھی ان کی وجہ سے مجھے شک تھا کہ یہ زرغونہ سے ملنے جاتے ہیں۔ میں نے غصے میں سے نکالا تھا تو خالد نے مجھ سے کہا تھا لڑکی بہت کام کی ہے، تمہارا سارا گھر سنبھال لے گی، اس کو نکالو گی تو پچھتاؤ گی۔ مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ آپا سے کہا کہ اس کو جہاں سے لائی ہو وہیں واپس بھیج دو۔ وہ خود گئیں اور زرغونہ کو پنڈی اس کے دور پرے کے رشتہ داروں کے گھر پہنچا آئیں۔ اس واقعے کے بعد گھر کے ماحول میں ایک تناؤ سا آ گیا اور ہم میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ دوسری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ جب میں نے بچوں کی قسمیں دیں کہ مجھ کو سچ بتا دو، یہ ہر دوسرے روز پنڈی کیوں جاتے ہو، تو وہ خود ہی پھوٹ پڑے۔ زرغونہ کا کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بھی اس کو رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے مجھے فون کیا اور رو رو کر کہا کہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے، وہ واپس آنا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم نہ مانو گی، لہٰذا میں نے پنڈی میں اس کو ایک چھوٹا سا گھر لے دیا ہے۔ کسی بے سہارا کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے۔ میں نے کہا نیکی کے اور بھی تو بہت کام ہیں، بہت لوگ مستحق ہوں گے، ایک زرغونہ ہی کیوں؟ جواب دیا میں کیا کروں، یہ تمہاری آپا کا کیا دھرا ہے۔ خود پنڈی میں رہ گئی اور اس کو بنا سنوار کر میرے ساتھ مری روانہ کر دیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ اب شادی کے بنا چارہ نہیں تھا۔ میں سناٹے میں رہ گئی کہ میرے کانینی کی زبانی یہ کیا سن رہے ہیں۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا، گویا انہوں نے پنڈی جا کر دوسری شادی کرنے میں میرے شوہر کی مدد کی تھی۔ آپا سے جواب مانگتی وہ خاموش رہتی۔ مجھے لگتا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آپا نہ تو شرمندہ تھی اور نہ ان پر میری فریادوں کا کوئی اثر ہوتا تھا۔ انہیں میرے دکھ کا احساس ہی نہ تھا۔ ہم میاں بیوی میں دوری بڑھنے لگی۔ وہ پنڈی جانے سے نہ رکے اور آپا نے اس خلیج کو پاٹنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی، بلکہ اب وہ بھی کبھی کبھی بہانے سے پنڈی جانے لگی۔ میرا ذہن خالد کو قبول کرنے سے انکاری تھا، مگر 4 بچوں کی خاطر ان کو اور گھر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ چھوڑتی بھی تو کہاں جاتی؟ لگتا تھا آپا مجھ سے زیادہ خالد کی بہن بن چکی تھی۔ بالآخر خالد نے زرغونہ سے شادی کا اقرار کر لیا۔ ستم یہ کہ ان کے نکاح میں خود میری سگی بہن شریک ہوئی تھی۔ یوں اپنی بہن کی بدولت مجھے اپنی پیار کی دنیا سے بن باس ملا۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، مگر میرا شوہر میرا نہیں رہا ہے۔ اس کا جسم یہاں ہوتا ہے تو دل اور روح زرغونہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنی دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں۔ زرغونہ کے بھی 3 بچے ہیں۔ آپا مجھ سے روٹھ کر چلی گئی تھیں۔ کچھ دنوں تک معلوم نہ ہو سکا کہاں ہیں۔ بعد میں پتہ چلا خالد نے ان کو پنڈی زرغونہ کے پاس شفٹ کر دیا ہے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ آپا کی بھی مثال نہیں۔ وہ ایسی پیاری بہن تھی کہ جس نے مجھے شاندار گھر اور زندگی کے سب عیش دینے والا شوہر دیا اور پھر شوہر کو مجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا۔
ان کو میرے لٹنے کا غم ہوا اور نہ ہی کوئی افسوس، بلکہ میں جب خالد کی بے وفائی کے دکھ سے روتی تب وہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ آج بھی زندگی کا سب عیش آرام میرے پاس ہے، مگر خالد کسی اور کے ہیں۔ آپا تم نے یہ کیا کیا؟